میری کریانے کی دکان پر روز ایک لڑکی آتی، خاموشی سے کھانے کا ڈبہ کاؤنٹر پر رکھتی اور کہتی، مما نے بھیجا ہے، پاپا کو دے آؤ۔ میں سمجھتا رہا شاید اس کے والد دنیا میں نہیں رہے، اس لیے ماں بیٹی کسی اور کو پاپا کہہ کر دل بہلا لیتی ہوں گی۔ ایک دن ہمت کر کے میں اس کے پیچھے گیا۔ گلی کے آخر میں ایک عورت کھڑی تھی۔ جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میری 5 سال پہلے فوت شدہ۔ میری کریانے کی دکان محلے کے کونے پر ہے۔ صبح فجر کے بعد شٹر اٹھاتا تو گلی میں ابھی آدھی نیند ہوتی ہے۔ دودھ والے کی سائیکل کی گھنٹی، نان بائی کے تنور کی خوشبو اور چند جلدی اٹھنے والے لوگوں کی آہٹ جو مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے تھے۔ میری زندگی پچھلے 5 سال سے اسی معمول میں بند ہے۔ دکان کھولنا، سامان سجانا، گاہکوں سے بات کرنا، شام کو حساب لگانا اور رات کو تنہا کمرے میں لوٹ جانا۔ اس تنہائی کے ساتھ میں نے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر دل کے ایک کونے میں ایک خلا ہمیشہ باقی رہا۔ زندگی بے رنگ تھی، بس یادوں کے سہارے جی رہا تھا، اور یہ خلا میری بیوی کی وجہ سے میری زندگی میں آئی تھی۔ 5 سال پہلے میری بیوی اچانک بیمار ہو گئی۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ چونکہ وہ حاملہ تھی، اس وجہ سے زیادہ مسئلہ بن گیا۔ اسے ہائی ڈوز نہیں دیا جا رہا تھا، کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے، اور اس دوران اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی آ گیا اور پیچیدگیاں بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکے، ڈیلیوری سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے شدید صدمہ لگا، میری بیوی اور میرا بچہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابھی تو ہماری زندگی میں خوشیاں آنی تھی، مگر نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ اس دن کے بعد میں جیسے اندر سے خالی ہو گیا۔ لوگ کہتے رہے، وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر وقت صرف عادت ڈال دیتا ہے، کمی پوری نہیں کرتا۔ میں نے خود کو دکان میں جھونک دیا کہ سوچنے کا موقع نہ ملے۔ تقریباً 6 ماہ پہلے ایک عجیب سا معمول شروع ہوا۔ روز دوپہر کے قریب ایک چھوٹی سی لڑکی میری دکان پر آتی۔ عمر 8 یا 9 سال ہو گئی۔ بال ہمیشہ 2 چوٹیاں بنے ہوئے، سادہ سا فراق پہنے ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی ہوتی تھی جو اس کی عمر کے بچوں میں کم ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک اسٹیل کا ڈبہ کاؤنٹر پر رکھتی اور دھیرے سے کہتی، مما نے بھیجا ہے، پاپا کو دے آؤ۔ پہلے دن میں چونکا تھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کسی اور کو دینا ہو، مگر وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بیٹا بیٹا کس کو دینا ہے؟ اس نے کہا، اس کو۔ ایسا کہتے ہی بھاگ کر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک ڈبے کو دیکھتا رہا۔ آخر میں نے اسے کھولا۔ اندر سادہ سا کھانا تھا، 2 روٹیاں، سبزی اور اچار۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے سوچا شاید کسی نے غلطی سے بھیج دیا ہو، مگر اگلے دن وہ پھر آئی، وہی جملہ دہرایا، مما نے بھیجا ہے، پاپا کو دے آؤ۔ میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے کہا عائشہ، اور پھر چلی گئی۔ میں نے مزید سوال کرنا چاہا، مگر وہ ہر بار جلدی میں ہوتی، نہ زیادہ بات کرتی، نہ مسکراتی، بس ڈبہ دیتی اور واپس مڑ جاتی۔ چند دن بعد میں نے ہمیشہ ہمت کر کے ڈبہ واپس کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، بیٹا آپ کی مما یہ کھانا کس کے لیے بھیجتی ہیں جو آپ مجھے دے کر جاتی ہو؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا، لگتا ہے آپ غلطی سے مجھے دے کر جاتی ہیں۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، مما کہتی ہیں پاپا کو دوپہر کا کھانا وقت پر ملنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میری دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے سمجھا شاید اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور ماں بیٹی کسی اور کو پاپا کہہ کر دل بہلا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ عورت ذہنی صدمے میں ہو، یا پھر بچی کو بہلانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ مگر ایک بات مجھے پریشان کرتی تھی، لڑکی کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ وہ یقین سے کہتی تھی کہ یہ اس کے پاپا ہیں۔ میں کئی بار سوچتا کہ اس کی ماں سے جا کر بات کروں، مگر پھر خود کو روک لیتا۔ ایک تو وہ گاہکوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا، میں دکان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں روز وہ ڈبہ وصول کرتا، کھانا کھاتا اور شام کو خالی ڈبہ رکھ دیتا تاکہ اگلے دن وہ لے آ جائے۔ اب لاشعوری طور پر مجھے بھی اس بچے کا اور کھانے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ اس کھانے میں ایک گھریلو محبت کا ذائقہ ہوتا تھا۔ کھانا سادہ ہوتا تھا، مگر دل اور لگن سے پکا ہوا ہوتا تھا۔ میں کئی بار سوچتا کہ آخر کون ہے جو میری فکر کر رہا ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، گلی کیچڑ سے بھر گئی تھی۔ میں نے سوچا آج شاید وہ نہیں آئے گی، مگر ٹھیک دوپہر کو وہ بھیگتی ہوئی دکان میں داخل ہو۔ اس کے کپڑے گیلے تھے، ہاتھ میں وہی ڈبہ۔ اس نے ڈبہ رکھا اور مسکرا کر کہا، مما نے کہا بارش ہو یا دھوپ، پاپا کو کھانا ضرور دینا ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں نے فوراً اسے اندر بٹھایا اور کاؤنٹر پر رکھے الیکٹرک کیٹل پہ چائے بنا کر اس بچی کو دی۔ کیونکہ میں چائے پینے کا بہت شوقین تھا، اس لیے چائے بنانے کا انتظام دکان پر ہی کر رکھا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ دیر رکی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ اس نے سادہ انداز میں کہا، یہاں تو ہیں،
اور میری طرف اشارہ کیا۔ میرے ہاتھ سے کپ گرنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے پوچھا پہلے کہاں ہوتے تھے؟ اس نے کہا مما کہتی ہے پاپا کو کچھ لوگ ہم سے دور لے گئے تھے مگر وہ واپس آ گئے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے، کچھ لوگ دور لے گئے تھے۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب سچ جاننا ضروری ہے۔ آخر اس بچی کی ماں کون ہے اور مجھے کیسے جانتی ہے، کیونکہ میرے لیے کھانا بھیجتی ہے۔ اگلے دن جب وہ آئی تو میں نے دکان اپنے شاگرد کے حوالے کی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گلی کے آخر تک گئی۔ وہاں ایک پرانا سا مکان تھا۔ دروازے کے قریب ایک عورت کھڑی تھی، دوپٹے سے سر ڈھکے، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ عائشہ اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چند قدم دور کا رہا، پھر جیسے ہی اس عورت نے سر اٹھایا میری سانس رک گئی۔ دنیا جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ وہ تو میری بیوی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ماتھے کی لکیریں، بس تھوڑی کمزور ہو گئی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ 5 سال پہلے جسے میں نے دفنایا تھا وہ میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عائشہ حیران ہو کر ہمیں دیکھنے لگی۔ میرے ہونٹوں سے بمشکل نکلا تم ثانیہ ہو نا؟ لیکن تم تو… میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے عائشہ کو اپنے پیچھے کیا اور ایسا سے کہا میں جانتی تھی ایک دن تم آ گئے۔ میرا دماغ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کہا اندر آ جاؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کھلونے دے کر بٹھایا اور دھیرے سے بولی میں نہیں مری تھی، مجھے مروا دیا گیا تھا۔ وہ بھی تمہاری نظروں میں میری ٹانگوں میں جیسے جان نہ رہی۔ میں وہیں سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ 5 سال پہلے وہ جنازہ، قبر، سب ایک سوال بن کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ تبھی عائشہ نے آواز دی پاپا۔ میں نے عائشہ کو دیکھا، اس کی آنکھیں میری آنکھوں جیسی تھی۔ اچانک مجھے وہ رات یاد آئی جب میری بیوی ہسپتال میں تھی۔ وہ حاملہ تھی مگر مجھے بتایا گیا تھا کہ بچہ بھی نہیں بچ سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میری بیٹی ہے۔ ثانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا جبکہ عائشہ مجھے اپنی گڑیا دکھا رہی تھی۔ میری دنیا ایک بار پھر بدل رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک بول نہیں سکا۔ دل میں خوشی بھی تھی، صدمہ بھی، غصہ بھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے کہا سب سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ میری بیوی نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ جس دن میں ہسپتال میں تھی تمہیں باہر بٹھا دیا گیا تھا۔ تمہاری امی اور بھائی اندر آئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حالت نازک ہے مگر امید ہے بچ جائیں گے۔ میں بے ہوش تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تمہیں بتایا کہ میں نہیں رہی۔ میں حیرت سے سنتا رہا۔ اصل میں انہیں ڈر تھا کہ اگر میں بچ گئی اور ہماری اولاد پیدا ہوئی تو جائیداد ہم حصہ مانگیں گے، تو ہمیشہ انہیں اپنے سگے بھائی اور ماں سمجھتے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اصل میں وہ لوگ تمہیں صرف استعمال کر رہے تھے، تم ان لوگوں کی باتوں میں آتے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے دوسرے شہر کے ایک نجی ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ میں کئی ہفتے وہاں رہی۔ جب ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، مگر میں سمجھ گئی تھی تمہیں تیری ماں اور سوتیلے بھائی نے یہ سازش رچائی ہے۔ اس لیے میں اپنی بچی کو لے کر دارالامان میں رہنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمیشہ میں تمہارا بھائی مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر میں نے دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے کی کوشش کی تو شاید وہ میری بچی کو مجھ سے چھین لے گا۔ اس لیے میں کچھ سال تک روکوش ہو گئی۔ جب میری بچی 5 سال کی ہوئی تو میں واپس آ گئی، کیونکہ اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو چکے تھے کہ ان کو یہی لگ رہا تھا انہوں نے مجھے تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور میں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ اصل میں صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ یہ جھوٹ تھا، میں نے تمہیں دفنایا تھا۔ مجھے قبر دکھائی گئی تھی۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تم جانتے ہو نا تمہارے بھائی کا جگری دوست افضل ایسی ہسپتال کے سرد خانے میں جاب کرتا ہے۔ ان کے لیے کوئی لاوارث لاش لانا مشکل نہیں تھا۔ تب واقعی مجھے یاد آیا اتنی جلدی میں کفن دفن کیا گیا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں پہلے ہی دکھ اور صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار کروٹ آئی تمہارا نمبر بند ملتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ثانیہ نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ 5 سال کی تھکن اس کے چہرے پر واضح تھی۔ میں نے خود کو کام میں ڈبو دیا، خود کو مصروف رکھتا تھا۔ کمرے میں خاموش چھا گئے۔ عائشہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ میری بیٹی تھی، اس کی آنکھیں ہو بہو میری جیسی تھیں۔ یہ بات میں نے اب نوٹ کی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے گھر گیا مگر میرے گھر والے اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، مجھے جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ مگر جب میں نے ہسپتال کے کاغذات دکھائے جو میری بیوی نے سنبھال کر رکھے تھے تو ان کے چہرے اتر گئے۔ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے مان لیا کہ انہیں نے جائیداد کے لالچ میں یہ سب کیا تھا۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے تھی جو رشتوں کی قیمت پر ملے۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک نیا گھر لے لیا۔ دکان پہلے ہی میری محنت سے چل رہی تھی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ 5 سال کی جدائی ایک دن میں ختم نہیں ہوئی مگر ہم نے نئے سرے سے جینا شروع کیا۔
عائشہ اب روز دکان پر آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی معصوم چہرے کو دیکھ کر میں پرانے زخم بھول گیا۔ میری بیوی اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے 5 سال پہلے بچی کی اکیلے پر پرورش کی، ہر قسم کے حالات کا سامنا کیا۔ مجھے اس کی قدر ہے۔ میری وجہ سے، سوتیلے رشتوں کی وجہ سے اس نے اتنے دکھ دیکھے، مصیبتیں اکیلے برداشت کی۔ اب میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کبھی کبھار جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ابھی ہم کچھ مہینے ہی ساتھ رہے تھے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مختلف ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا میری بیوی کو کینسر ہے، وہ آخری سٹیج میں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت بڑا صدمہ لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر خوشیاں مجھ سے روٹ رہی ہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، میری بیوی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ زندگی ایک بار پھر میرے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ ثانیہ ہر وقت مجھے کہتی تھی کہ عائشہ کا بہت خیال رکھنا۔ میرا دل کٹتا تھا، ابھی تو نئے سرے سے زندگی شروع کی تھی کہ ثانیہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید ہم دونوں کی قسمت میں اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر اتنا ہی ساتھ لکھا تھا تو وہ 5 سال ہمارے ضائع نہ ہوتے، مگر اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ عائشہ کو دیکھ دیکھ کر میں جیتا ہوں، مگر ثانیہ مجھے تبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں بولتی۔ یہی زندگی ہے، انسان لوگوں سے تو لڑ جھگڑ لیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔